اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں تہذیب اخلاق کا تفصیلی طریقہ بیان ہوگا۔ تہذیب اخلاق کا تفصیلی بیان ہوگا۔ اخلاق کا اعتدال پر رہنا نفس کی درستی پر دلالت کرتا ہے، اور اعتدال سے ہٹ کر جانا روحانی بیماری اور مرض کی دلیل ہے۔ جیسا کہ بدن کے مزاج میں اعتدال صحت بدن پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا اعتدال سے ہٹ جانا جسمانی بیماری کی دلیل ہے، تو ہم بدن کو مثال بناتے ہوئے کہتے ہیں علاج کے سلسلے میں نفس کی مثال یوں ہے کہ اس سے گھٹیا اور برے اخلاق کو دور کیا جائے، فضائل اور اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ بدن کی مثال یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیماریوں کو دور کیا جائے اور اس کی صحت کے لیے کوشش کی جائے۔ اصل مزاج پر اعتدال غالب ہوتا ہے، پھر غذا، خواہش اور مختلف احوال کی وجہ سے معدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی عادت یا سیکھنے کے ذریعے وہ برے اخلاق کو اپناتا ہے۔ جیسا کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں ہوتا، غذا کے ذریعے اس کی نشوونما اور تربیت ہوتی ہے تو وہ کامل اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی ناقص پیدا کیا گیا ہے، لیکن کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کمال تہذیب و تربیت اور علمی غذا کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح بدن اگر صحیح ہو تو طبیب صحت کی حفاظت کا کہتا ہے، اور اگر بیمار ہو تو اسے صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح نفس اگر پاک مہذب ہے تو اس کی حفاظت اور اسے مزید مضبوط اور صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اس میں کمال و صفائی نہ ہو تو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری جو بدن کے اعتدال کو تبدیل کرتی اور امراض کا باعث بنتی ہے، اس کا علاج اس کی ضد کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیماری کا اگر تعلق گرمی سے ہے تو ٹھنڈی چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے، اور اگر سردی سے ہے تو گرم چیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادات جو دل کی بیماری ہیں، ان کا علاج ضد کے ذریعے ہوتا ہے، تو مرض جہالت کا علاج علم سے، بخل کا علاج سخاوت سے، تکبر کی بیماری کا علاج تواضع سے، اور حرص کا علاج بتکلف خواہش نفسانی سے رکنے سے۔ الغرض جس طرح بیماری میں کڑوی دوائیں برداشت کرنی پڑتی ہے اور پسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دل کی بیماری دور کرنے کے لیے مجاہدے اور صبر کی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ بدن کا مرض تو موت سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل کا مرض اللہ عز و جل پناہ میں رکھے ایک ایسا مرض ہے جو موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ ہر ٹھنڈی چیز اس بیماری کے لیے درست قرار نہیں پاتی ہے جس کا باعث گرمی ہو، مگر یہ کہ وہ مخصوص حد پر ہو، اور دوائی کی تجویز شدت و ضعف، کم و زیادہ مدت اور کثرت و قلت کے اعتبار سے مختلف ہو، اور اس کے لیے کسی معینہ مقدار کا ہونا ضروری ہے جو نفع بخش ہو، کیونکہ اگر معینہ مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فساد بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جن مخالف چیزوں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، ان کا بھی کوئی معیار ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دوائی کا معیار بیماری کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ طبیب اس وقت تک علاج شروع نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ بیماری گرمی کے باعث ہے یا سردی کی وجہ سے۔ اگر بیماری گرمی کے باعث ہے تو وہ اس کے درجے کو معلوم کرتا ہے کہ اس میں شدت ہے یا ضعف،
جب اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ بدن کے احوال، موسم کے حالات، مریض کے کام کاج اور اس کی عمر اور اس کے علاوہ باقی دیگر احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شیخ و مرشد جو مریدین اور ان کے قلوب کا علاج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ایک بارگی مجاہدے اور ریاضت کی تکالیف جو ایک مخصوص فن اور مخصوص طریقے سے تعلق رکھتی ہوں، ان پر نہ ڈالے جب تک ان کے اخلاق اور امراض کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ جس طرح طبیب اگر تمام امراض کا علاج ایک ہی طریقے علاج سے کرے تو وہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اسی طرح مرشد اگر مریدین کو ایک ہی طرح کی ریاضت و مجاہدے کا پابند بنائے تو وہ انہیں اور ان کے قلوب کو ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ مرشد و شیخ کو چاہیے کہ مرید کے مرض، حالت، عمر اور مزاج پر نظر کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس قسم کی ریاضت و مجاہدے کو برداشت کر سکتا ہے، اسی کے مطابق اس سے مجاہدہ اور ریاضت کرائے۔ جیسے کہ مرید اگر ابتدائی درجے کا ہے، حدود شرعیہ سے ناواقف ہے، تو سب سے پہلے اسے طہارت و نماز اور ظاہری عبادات سکھائے۔ اگر وہ مال حرام میں مشغول ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو پہلے اسے ان کے چھوڑنے کا کہے، پھر جب اس کا ظاہر عبادات سے مزین ہو جائے اور ظاہری اعضاء بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں تو قرائن احوال سے اس کے باطن کی طرف نظر کرے تاکہ اس کے اخلاق اور قلبی امراض کو سمجھ سکے۔ اگر اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال دیکھے تو لے کر خیرات کر دے اور اس کے دل کو اس سے فارغ کر دے کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ رہے۔ اگر دیکھے کہ اس میں خواہش نفس کی پیروی، تکبر اور بڑائی غالب ہے تو اسے بازاروں میں حاجت کے وقت بھیک مانگنے اور لوگوں سے سوال کرنے کا کہے، کیونکہ جاہ و منصب کی بڑائی بغیر ذلت کے نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں۔ جب تک اس سے تکبر و بڑائی دور نہیں ہو جاتی اس وقت تک اسے پابندی سے اس کام پر لگائے رکھے، کیونکہ تکبر اور خواہش نفس کی پیروی ہلاک کرنے والے امراض میں سے ہے۔ اگر مرید میں زیب و زینت اور بننے سنورنے کا غلبہ دیکھے اور اس میں خوشی سے اس کا دل مائل دیکھے تو اس سے بیت الخلاء اور گندگی کی جگہوں کی صفائی کا کام لے، یا پھر اس سے باورچی خانے اور دھوئیں کی جگہوں پر کھڑا ہونے کی خدمت لے، حتیٰ کہ صفائی کے سلسلے میں اس کے مزاج سے خواہش نفس ختم ہو جائے، کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں بناؤ سنگار اور زیب زینت اختیار کرتے اور رنگ برنگے مسلح طلب کرتے ہیں، ان میں اور اس دلہن میں کیا فرق ہے جو دن بھر بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہے؟ اسی طرح جو انسان اپنے نفس کی عبادت یعنی اطاعت کرے یا بت کا پجاری بنے، اس میں کیا فرق ہے؟ جب بھی بندہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے حجاب یعنی پردے میں رہتا ہے، اور جو اپنے کپڑوں میں بجز اس کے حلال و طاہر ہونے کے اپنے دل کو مشغول کرتا ہے تو وہ اپنے نفس میں مشغول کہلاتا ہے۔ مجاہدہ و نفس کشی کے سلسلے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جب مرید خواہش نفس یا اس کے علاوہ کسی دوسری بری صفت کو بالکل چھوڑنے پر تیار نہ ہو اور ایک بارگی چھوڑنے والی ضد کو گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اسے ایک مذموم صفت سے دوسری مذموم صفت کی طرف منتقل کر دے جو اس سے خفیف ہو۔ جیسے کسی کے کپڑوں میں خون لگ جاتا ہے اور وہ خون پانی سے زائل نہیں ہوتا تو وہ اسے پہلے پیشاب کے ذریعے دھوتا ہے، پھر پیشاب کو پانی سے دھوتا ہے۔ اسی طرح بچے کو جب مدرسے کی ترغیب دی جاتی ہے تو اسے گیند، بلایا یا اس کے علاوہ دیگر کھیلوں کا لالچ دیا جاتا ہے،
پھر اس کے ذہن کو زیب و زینت اور اچھے کپڑوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے، پھر ریاست اور جاہ مرتبے کے حصول کی طرف اس کے ذہن کو پھیرا جاتا ہے، پھر آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے اس کے ذہن کو جاہ و مرتبے سے منتقل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک دم جاہ مرتبے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہ ہو تو اسے اس سے ہلکی چیز کی طرف منتقل کیا جائے، اور باقی دیگر صفات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ کسی مرید پر کھانے کی حرص غالب ہو تو شیخ اسے روزہ رکھنے اور کم کھانے کی تلقین کرے، پھر اسے یہ حکم دے کہ وہ لذیذ کھانے تیار کر کے دوسروں کو کھلائے، خود اس میں سے کچھ نہ کھائے، یہاں تک کہ اس پر اس کا نفس مضبوط ہو جائے، صبر کرنا اس کی عادت بن جائے اور حرص کا خاتمہ ہو جائے۔ کوئی مرید نوجوان ہو اور نکاح کی رغبت رکھتا ہو لیکن شادی کرنے کے لیے نان و نفقے کی طاقت نہیں رکھتا تو شیخ اسے روزہ رکھنے کا حکم دے، اور اگر روزہ رکھنے کے باوجود اس کی شہوت کم نہ ہو تو اسے ایک دن صرف پانی سے بغیر روٹی کے اور ایک دن صرف روٹی سے بغیر پانی کے افطار کا کہے، اور گوشت اور سالن کھانے سے اسے بالکل منع کر دے، یہاں تک کہ اس کا نفس کمزور ہو جائے اور شہوت ختم ہو جائے۔ مجاہدہ اور ریاضت کے شروع میں بھوک سے بڑھ کر نفع بخش علاج کوئی نہیں۔ اگر مرید کو غصہ بہت آتا ہو تو اسے برداشت کرنے کی تلقین کرے اور خاموش رہنے کا کہے، اور کسی بد مزاج شخص کو مرید کے ساتھ کر دے اور اس کی خدمت پر مرید کو مامور کر دے، یہاں تک کہ اس کا نفس برداشت کرنے کا عادی بن جائے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس کو غصے سے چھٹکارا دلانے اور بردباری کا عادی بنانا چاہا تو انہوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ خود کو ایسے شخص کی ملازمت میں دیا جو انہیں لوگوں کے سامنے گالیاں دیا کرتا۔ اس پر وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ صبر کا اظہار کرتے اور غصہ پی جاتے، یہاں تک کہ وہ بردباری ان کی عادت بن گئی اور اسی پر ان کے لیے ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ میں بزدلی اور دل کی کمزوری محسوس کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ میں وصف شجاعت پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب سردیوں میں دریا کی موجیں خوب اٹھتیں تو وہ کشتی میں سوار ہو جاتے۔ بعض مشائخ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ راہ طریقت کی ابتدا میں قیام پر سستی محسوس کرتے تو رات بھر سر کے بل کھڑے ہو رہتے تاکہ نفس قیام کے لیے پاؤں پر کھڑا ہونے کو بخوشی مان جائے۔ اس طرح بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے مال کی محبت دور کرنے کا یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا تمام مال بیچ کر اس کی قیمت دریا میں ڈال دی تاکہ مال کی تقسیم میں سخاوت کی بڑائی اور ریاکاری کا خوف نہ رہے۔ ان مثالوں کے ذریعے آپ جان گئے کہ دلوں کے علاج کا طریقہ کیا ہے۔ یہاں ہماری غرض ہر بیماری کی دوا نہیں ہے کہ اس کا ذکر تو کتاب کے دیگر حصوں میں آئے گا، بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش رکھتا اور جس طرف مائل ہوتا ہے اس کے خلاف کیا جائے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ مجاہدہ و نفس کشی کے سلسلے میں اصل اور اہم بات یہ ہے کہ جس چیز کا پختہ ارادہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، اور جب وہ خواہش کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے گا تو اس کے لیے خواہش کے اسباب بآسانی میسر ہو جائیں گے، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہوگا۔ لہذا اس پر صبر کرے اور مستقل مزاجی سے کام لے۔ اگر نفس کو عہد شکنی کی عادت ڈال دی تو وہ اس سے مانوس ہو کر فساد میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا اگر اتفاقاً عہد شکنی ہو جائے تو ضروری ہے کہ نفس کو اس پر
سزا دے، جیسا کہ ہم نے نفس کی سزا کے متعلق محاسبہ اور مراقبے کے بیان میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اگر نفس کو سزا سے نہ ڈرایا جائے تو نفس انسان پر غالب آ جائے گا اور شہوت کو اپنانا اسے اچھا معلوم ہوگا، جس کی وجہ سے تمام ریاضت بیکار جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان